اس صورت کے تعارف میں گزر چکا ہے کہ مشرکین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا، البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسے لگتا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہو۔ واللہ عالم۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے، جہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے۔ ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا، سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھی۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ قرآن کریم نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے۔ یاجوج اور ماجوج 2 وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑ کے درمیانی درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کے درمیانی درازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار انتہائی مضبوط بن گئی۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد 2 حقیقتوں کو واضح کیا۔ ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔
याजूज माजूज की मुख्तलिफ रेले तारीख के मुख्तलिफ ज़मानों में मुतमद्दन आबादियों याजूज माजूज के मुख्तलिफ रेले तारीख के मुख्तलिफ ज़मानों में मुतमद्दन आबादियों पर हमला आवर होते रहे हैं और फिर वो इन मुतमद्दन इलाकों में पहुँचकर ख़ुद भी मुतमद्दन होते रहे हैं। अलबत्ता उनका आखिरी रेला क़यामत से कुछ पहले निकलेगा। इस मौजू की मुफस्सिल तहक़ीक़ हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब क़ससुल कुरान में और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान में देखी जा सकती है। और आगे ज़ुल्क़रनैन ने जो फरमाया कि मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है, इससे मुराद क़यामत का वादा है। मतलब ये है कि ये तो अभी मालूम नहीं है कि इस दीवार के टूटने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा वक्त मुकर्रर फरमाया है। दोबारा मतलब ये कि ये तो अभी मालूम नहीं है कि इस दीवार के टूटने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन एक वादा वाज़ेह तौर पर मालूम है कि एक वक्त क़यामत आने वाली है और जब वो आएगी तो हर मजबूत से मजबूत चीज़ भी टूट फूट कर फना हो जाएगी। ज़ुल्क़रनैन ने इस मौके पर क़यामत को जो हवाला दिया उसकी मुनासिबत से अल्लाह ताला ने आगे क़यामत के कुछ हालात बयान फरमाए हैं।